یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سے یہ حدیث پاک لے کر آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر یہ وہ صحابی رسول ہیں، صحابہ میں سب سے زیادہ سنت پر عمل کرنے والے کا نام عبداللہ بن عمر ہے۔ یہ کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جس بھی حدیث پاک کو پڑھتے، کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی سنت ان کے ہاتھ لگتی تو یہ کما حق کوشش کرتے کہ اس حدیث پر اور سنت پر عمل کیا جائے۔ تو یہ بہت بڑے صحابی ہیں، تو یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے میں یہ چار عیب پائے جائیں تو وہ خالصتاً وہ کیا ہے، نرا منافق ہے۔ اب یہاں ذرا سمجھیے گا، اب جو زمانہ چل رہا ہے نا، اب ہم کسی مسلمان کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ عقیدے کے لحاظ سے منافق ہے۔ ذرا بات کو سمجھیے گا، کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ چیزیں تھیں، وہاں کیا ہے، منافق بھی تھے، مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے۔ اب یہ جو زمانہ چل رہا ہے اس میں صرف دو ہی باتیں ہیں، یا تو بندہ کیا ہے مسلمان ہے یا کیا ہے کافر ہے۔ اب یہ جو حدیث پاک میں بیان کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ تو مسلمان ہے لیکن وہ کام منافقوں والے کر رہا ہے۔ اسی طرح دیکھیں فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہوگی۔ اب اس حدیث کو دیکھیں تو کیا مسلمان تو وہ ہے، کافر نہیں ہو جاتا، یہ امت کا پکا فیصلہ ہے۔ تو کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، وہ کافروں والا کام کر رہا ہے، کافر نہیں ہو جاتا۔ دیکھیں ایک ہی چیز فرق بتایا گیا ہے مسلمان اور کافر میں، اور وہ نماز ہے۔ اگر نماز اذان ہوتی ہے کافر سویا رہتا ہے، صبح کی اذان ہوتی ہے، کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ منافق پر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز انتہائی بھاری ہے۔ اگر مسلمان بھی اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا ہے، اگر مسلمان بھی اذان سن کر سویا رہتا ہے تو پھر ایمان سے بتاؤ فرق تو نہ رہ گیا نا، فرق تو نہ رہ گیا نا کافر اور اس میں۔ اور کریمہ کا فرماتے ہیں وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، آقا فرماتے ہیں اگرچہ وہ بندہ روزے بھی رکھے، اگرچہ وہ بندہ نمازیں بھی پڑھے، لیکن اگر وہ نماز کا تارک ہے تو پھر اس میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر جس بندے میں یہ چار عیب ہیں تو اس میں اور منافق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے، کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها، آقا فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے اذا حدث کذب، کہ منافق بندے کی کیا ہے، وہ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولتا ہے، جب بھی وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ کریمہ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایکون المؤمن جبان، حضور کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ کریمہ علیہ السلام نے فرمایا مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن تو بہادر ہوتا ہے، مومن تو بہادر ہوتا ہے۔ کریمہ علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، تقریباً ان کی 80 سال عمر تھی، وہ حالت جنگ میں گئے ہوئے تھے، تو کافر نے ان کو للکارا، تو کریمہ علیہ السلام کے صحابی نے جا کر جناب اس کی گھوڑے کی پونچھ پکڑ لی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر دم ہے تو میرے کو چھٹوا کے دکھا، یعنی اتنی طاقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے 75 کلو دی تلوار، ایک تلوار جی خالد بن ولید جناب اٹھاندے سن 75 کلو ایک تلوار دا وزن سی۔
اور آپ 2 تلواراں رکھتے سن. 2 تلواراں دا وزن کنا بنیا 150 کلو. اور جڑی زرہ او دا وزن الگ ہے, جڑی اتنے کیپ ہوندی ہے او دا وزن الگ ہے. یہ خالد بن ولید دی طاقت. اور خالد بن ولید دنیا دا واحد جرنیل ہے, دنیا دا واحد جرنیل ہے جن نے کدی شکست نہیں کھادی. وہ دی وجہ ایسی کہ خالد بن ولید خود فرماندے نے لوگو اے دے وچ میرا کوئی کمال نہیں, میری ٹوپی وچ کریم آقا دا ایک وال رکھیا ہویا سی, اے سارا مصطفیٰ دے وال دا کمال ہے. سبحان اللہ. تو پہلی چیز کیا ہے, تو آقا نے فرمایا نہیں مومن بزدل نہیں ہوتا, مومن تو بہادر ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے, بزدل بھی بن جاتا ہے. پھر کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا ایکون المؤمن بخیل, حضور کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ اور بخیل ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو بندہ پیسہ خرچ نہ کرے. لیکن کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں البخیل الذی ذکرت عندہ فلم یصلی. حضور فرماتے ہیں کہ تواڈے وچوں سب تو وڈا بخیل ہوے او دے سامنے میرا نام لیا جاوے پھر بھی چپ کر کے بیٹھا رہے. تو آقا نے فرمایا مومن کبھی کبھی ہو جاتا ہے, بخیل بھی ہو جاتا ہے. تو پھر پوچھا گیا ایکون المؤمن کذاب, حضور کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا نہیں, ہو کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہو وہ جھوٹ بولے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نقل کیا. امام بخاری کا خود کا عمل دیکھیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کہیں سفر میں تھے, آپ کے پاس 6 لاکھ اشرفی تھی, کشتی میں سواری کر رہے تھے. تو وہاں ایک چور بھی سوار تھا, اس نے 6 لاکھ اشرفیاں دیکھی تو اس نے چیخنا شروع کر دیا کہ میری 6 لاکھ اشرفی گم ہو گئی, میری 6 لاکھ اشرفی گم ہو گئی. ساری کشتی والے جتنے بھی تھے سب کی تلاشی لی گئی تو کسی کے پاس بھی اشرفیاں نہ ملی, کسی کے پاس بھی اشرفیاں نہ ملی. وہ جو چور تھا وہ بڑا حیران ہوا, وہ امام بخاری کے پاس گیا, اس نے کہا حضور میں خود دیکھا تھوڑے کو 6 لاکھ اشرفی تھی تو کتنے گئی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان لکھنا وا, پڑھنا وا, لوگوں سنانا وا. امام بخاری نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے جناب تو جھوٹے گواہ بیان کر کے اور 6 لاکھ جڑی اشرفی ہے وہ تو اپنے کول رکھ لینا تو میرے اتنے جھوٹ دا الزام لگ جانا, میرے اتنے جھوٹ دا الزام لگ جانا تے لوگوں نے میری حدیث نو کدی بھی قبول نہیں سی کرنا. آج 1400 سال گزر گئے, صحیح بخاری پڑھی جا رہی ہے, پڑھائی جا رہی ہے, ہر سال باقاعدہ طور تے مدرسیاں دے وچ ختم پاک ہوندے نے, جناب ملک کی سطح تے بڑے بڑے پروگرام کیتے جاندے نے. امام بخاری نے فرمایا میں 6 لاکھ اشرفی محمد دے فرمان تو قربان کر دی. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. اور پھر امام بخاری کا مقام کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو قبر کی مٹی ہے, بزرگ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی, آج امام بخاری کو پڑھتے تھے ہیں لیکن امام بخاری کے عقیدے پر, امام بخاری کی سوچ پر عمل نہیں کیا. ہم تو جھگڑے کرتے ہیں نا کہ یہ چیز وہ چیز. امام بخاری کا مقام یہ ہے کہ آج بھی جس مقصد کے لیے امام بخاری کی قبر کی مٹی کو اٹھا کر استعمال کیا جائے اللہ مقصد میں کامیابی عطا فرما دے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا. اذا اتمن خان. دوسری بات یہ ہے منافق بندے کی نشانی یہ ہے, علامت یہ ہے کہ جب اس کو امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرتا ہے. امانت تو صرف پیسے کی نہیں ہوتی, راز کی امانت ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ آپ کو راز کی بات بتاتا ہے, کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ بات کرتے وقت ادھر ادھر دیکھتا ہے تو سمجھو وہ راز کی بات کہہ رہا ہے, کسی کو بتانا نہیں ہے. اسی طرح فرماتے ہیں مشورے کی بھی امانت ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے اور آپ جانتے بھی ہیں کہ اگر میں نے اس کو غلط مشورہ دیا تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے, تو اگر غلط مشورہ دیا تو گناہ گار آپ ہوں گے, نقصان اگر اس کا ہوگا تو ذمہ دار آپ ہوں گے, وہ نہیں ہوگا. تو اگر کوئی بندہ مشورہ طلب کرتا ہے, آپ جانتے ہیں کہ میں اگر یہ مشورہ دوں گا تو اس کی بھلائی ہے, تو ہمیں اچھا مشورہ دینا چاہیے. اسی طرح عزت کی بھی امانت ہوتی ہے. اگر کوئی ہمارا ہمسایہ ہے, وہ کہیں جاتا ہے, اپنی عزت ہمارے حوالے کرتا ہے, تو ہمارا بھی حق بنتا ہے فرشتے بن کر اس کی عزت کی حفاظت فرمائیں. تو یہ فرمایا کہ امانت کی کیا خیانت کرنے والا ہوتا ہے. اسی طرح فرمایا اذا عاہد غدر.
جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ہی کرتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، فرمایا اس بندے کے ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے جو بندہ وعدہ خلاف ہی کرتا ہے، اور اگر وعدہ پورا کیا ہے تو کربلا کے شہید نے کیا ہے۔ جانتے بھی تھے کہ انہوں نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے، جانتے بھی تھے وہ غداری کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کریم آقا کے نواسے نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس لیے کہ آپ فرما چکے تھے میں آ رہا ہوں، تو پھر آپ نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن اپنی زبان کو کیا جھوٹا نہیں ہونے دیا۔ تو یہ کیا کریم آقا علیہ السلام تو صلاح کے اس کے فرمان پر عمل ہے۔ آخری بات فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، فرمایا کہ منافق بندہ جو ہوتا تو مسلمان ہے، لیکن یہ کام منافقوں والا ہے، جب کیا ہے جھگڑا ہو جائے تو وہ گالیاں دیتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا انا زعیم ببیت فی الجنت ان ترک المرء وان کان محقا، حضور فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کے لیے جنت میں گھر کا ضامن ہوں جو بندہ حق پر ہوتے ہوئے، اگرچہ یہ حق پر بھی کیوں نہیں، حق پر ہوتے ہوئے بھی جو بندہ جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں محمد اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ دعا فرمائے اللہ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔